Charge for God! Charge! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں کچھ مقابلے ایسے ہوتے ہیں جو صرف جنگ نہیں ہوتی بلکہ کردار، اخلاق اور ایمان کا امتحان ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی دو عظیم سپاہ سالاروں کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک طرف یورپ کا مشہور بادشاہ رچرڈ شیر دل اور دوسری طرف اسلام کا عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہ کہانی ہے عزت، بہادری اور انسانیت کی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یورپ میں ہلچل مچ گئی۔ پوپ نے اعلان کیا کہ اب سب عیسائی بادشاہ مل کر مشرق کا رخ کریں گے۔ پیارے دوستو، یوں ہی ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا جس کی قیادت رچرڈ شیر دل کر رہا تھا، جو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ پیارے دوستو، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے ہی کئی جنگوں میں مصروف تھے، مگر دشمن کی طرف دیکھ کر بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، میدان جنگ گونج اٹھا۔ ایک طرف صلیبیوں کی بھاری ہتھیار، دوسری طرف مسلمانوں کا مضبوط ایمان اور نظم و ضبط۔ کئی دن تک جھڑپیں ہوتی رہیں، نہ کوئی مکمل جیت رہا تھا اور نہ کوئی ہار رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود اگلی صفوں میں موجود رہتے اور سپاہیوں کو یاد دلاتے کہ ہم حق پر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک دن میدان میں لڑتے ہوئے رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا۔ وہ دشمن کے سامنے اکیلا رہ دیتے۔ یہ موقع تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کر دیتے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ رچرڈ کو نیا گھوڑا بھیجا جائے۔ جب گھوڑا دشمن کے خیمے میں پہنچا تو رچرڈ حیران رہ گیا اور بولا، اگر یہی دشمن ہے تو دوست کیسا ہوگا؟ یہ واقعہ پورے لشکر میں مشہور ہو گیا کہ کچھ دن بعد رچرڈ سخت بیماری میں پڑ گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی۔ آپ نے اپنے خاص طبیب کو بھجوایا، ساتھ تازہ پھل بھی بھیج دی۔ یہ دیکھ کر صلیبی سپاہی بھی کہنے لگے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف جنگجو نہیں بلکہ بڑا انسان بھی ہے۔ یہ وہ اخلاق تھا جس نے دشمن کے دل بھی بدل دی۔ اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر جنگ میں بھی اصول قائم رکھے گئے، نہ دھوکہ، نہ چھپ کر حملہ، نہ بے گناہوں کو نقصان۔ یہ مقابلہ تلواروں سے زیادہ کردار کا مقابلہ بن چکا تھا۔ دونوں سپاہ سالار ایک دوسرے کی بہادری کے قائد تھے۔ اس دوران کئی قلعوں اور شہروں پر جھڑپیں ہوئیں، کبھی صلیبی آگے بڑھتے اور کبھی مسلمان۔ سلطان کی ہمت عملی یہ تھی کہ بیت المقدس ہر حال میں محفوظ رہنا چاہیے، اسی لیے آپ نے اپنی طاقت کو پھیلا کر دشمن کو مکمل کامیابی حاصل نہ کرنے دی۔ طویل جنگ سے دونوں لشکر تھک چکے تھے، نہ رچرڈ مکمل جیت پایا اور نہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آخر کار دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہے گا اور عیسائی زائرین کو زیارت کی اجازت ہوگی۔ بڑی جنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ صلح دراصل سلطان کی دور اندیشی کا ثبوت تھا۔ اگرچہ یورپ میں رچرڈ کو ہیرو سمجھا جاتا تھا، مگر مشرق میں اور خود دشمنوں کے دلوں میں اصل عزت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملی، کیونکہ انہوں نے ثابت کیا کہ طاقت کے ساتھ اخلاق ہو تو وہی
اصل فتح ہے۔ ناظرین اکرام، یہ مقابلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان صرف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور رحم کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی آج بھی ہم کہتی ہے کہ اصول مت چھوڑو، چاہے مقابلے میں کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کردار چاہیے۔